الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أشد البلاء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، دنیا کے اندر سب سے مشکل کام وہ امامت ہے. سب سے بڑا کام بھی امامت ہے اور سب سے مشکل کام بھی امامت ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب کو اللہ نے امام بنایا. انبیاء کی اصل میراث وہ امامت ہے، وہ خطابت ہے، وہ درس ہے، وہ تدریس ہے، وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ اصلاح ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور نبیوں میں انتظامی شان ہوتی ہے بہت زبردست. یہ کائنات کے مشکل ترین کام ہے. اور امامت مذاق نہیں ہے، گپ شپ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کسی کام کا نہیں ہے بس اس کو امام بنا دو. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والتسلیمات کو 4 طریقوں سے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور حضرت ابراہیم کی آزمائش وہ دنیا میں خلیل بننے کے لیے، دوستی بننے کے لیے، حقانیت اور صداقت کو جانچنے کے لیے معیار بنا دیا گیا. جب کسی کی حقانیت اور صداقت کو جانچنا ہو، ناپنا ہو، اس سے مال مانگا جاتا ہے، مال خرچ کرو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پہ ریوڑوں کے ریوڑ قربان کرتے تھے. اس سے جان مانگی جاتی ہے تو تن کے کپڑے بھی اتار کے آگ میں چھلانگ لگا دی. وطن مانگا جاتا ہے تو جلا وطنی اختیار کر دی. اور پھر اخیر میں بڑھاپے میں اولاد دے کے مانگی جاتی ہے تو گلے پہ چھری پھیر دی. یہ 4 طرح کے امتحان ہیں جو حضرت ابراہیم سے لیے گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہوئے. وَفَدَيْنَاهُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم آپ نے تو خواب کا حکم پورا کر دکھایا. ہم نے آپ کے بچے کی جگہ جنت سے زبردست قسم کا مینڈا لا کے بہت زبردست قربانی اس کی جگہ پہ قربان کرائی. جب یہ سارے امتحان ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم آپ کو کائنات کا امام بناتے. اتنی سخت
آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے آپ امام بنا رہے ہیں تو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میری اولاد کو بھی تو یہ منصب ملنا چاہیے۔ ہر امام کا بیٹا امام بنے یہ ضروری نہیں ہے، ہر نبی کا بیٹا نبی بنے یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی نوح کے گھر میں کنعان پیدا ہوتا ہے، کبھی آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ اور کبھی فرعون کے گھر میں پلنے والا موسیٰ کلیم بن جاتا ہے، یہ تو میرے اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو تیرے طریقے پہ ہوگا وہ امامت پہ ہوگا، جو تیری طرز پہ نہیں ہے وہ ظالم ہے تو ظالم کا انجام ظالموں کے ساتھ ہوگا، وہ قریشی ہو، وہ ہاشمی ہو، وہ مطلبی ہو، وہ سید ہو اور وہ شاہ جی ہو، لیکن وہ تیرے طریقے پہ نہیں ہے تو راندہ درگاہ ہے، اس کے ہمارے ہاں نہ کوئی اعزاز ہے، نہ اکرام ہے، نہ کام ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ یہ بات اللہ نے وہیں ختم کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سب کچھ مانگ رہے، اولاد کے لیے مانگ رہے، بیت اللہ کے مجاوروں کے لیے مانگ رہے، وہاں کے خادم و خدمتگاروں کے لیے مانگ رہے، وہاں کے باسی مکینوں کے لیے مانگ رہے۔ اللہ نے کہا سب کچھ دوں گا، وہاں بسنے والے کافروں کو بھی رزق وافر دوں گا، دنیا کی نعمتیں ساری دوں گا، لیکن امامت اس کو دوں گا جو تیرے طریقے پہ ہوگا۔ جو تیرے طریقے پہ نہیں ہے اس کو امامت نہیں ملے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء اشد البلاء، ہم جو نبی ہیں نا امامت کے منصب پہ کھڑے ہیں، دنیا کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دنیا والوں کو دنیا والوں سے توڑ کے اللہ سے ملاتے ہیں، ہمارے اوپر سختیاں بڑی آتی ہیں، مشقتیں بڑی آتی ہیں، تکلیفیں بڑی آتی ہیں، اور قرآن مجید نے اس مضمون کو کھول کھول کے بیان کیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تترکوا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے خالی کلمہ نماز پہ جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں نہیں، تمہارے نبی نے یہ جو کہا ہے نا کہ انبیاء پہ مشقتیں بڑی سخت آتی ہیں تو تم خیر الامم ہو، تم نبیوں کے کام والے ہو، تم نبیوں کے وارث ہو، تم اخیر الامم ہو، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، دعویٰ کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے آزمائیں گے۔ اور بات سنو، اللہ نے اعلان کیا کہ میں کھرا کھوٹا جدا کروں گا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جھوٹے ایک طرف سچے ایک طرف، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے ایک طرف، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ منافقین کو ایک طرف کروں گا۔ نعرے لگانے والے ایک طرف ہو جائیں گے، کام والے ایک طرف ہو جائیں گے۔ میرے اللہ نے اعلان کیا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ میں کائنات کی انسانیت کو گروہوں میں تقسیم کروں گا۔ انسانیت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں انسانیت کا امتیاز ہو جائے گا، چوروں کو ایک طرف، ڈاکوؤں کو ایک طرف، زانیوں کو ایک طرف، شرابیوں کو ایک طرف، اور قاتلوں کو ایک طرف، ایمان والے ایک طرف، نماز کے پابند کو نمازیوں سے ملایا جائے گا، پاک پاکوں میں اور پلیت پلیتوں میں ہوں گے۔ ہاں یہ میرے اللہ کا اعلان ہے، تمہیں تمہارے ایمان کی بنیاد پہ آزمایا جائے گا۔ اگر ایمان سچا ہے تو پھر تکلیف آئے گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحرا ہے اس راستے کا، یہ اسلام کا زیور ہے کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا۔ ذرا بات کو سمجھو، کیا یہ آزمائش نہیں ہے کہ گرم نرم بستر اور نیند کا وقت ہے، اللہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، پھر بستر چھوڑنا پڑتا ہے،
پھر گھر سے نکلنا پڑتا ہے، پھر مسجد آنا پڑتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور مومن تو بڑی خوشی سے آتا ہے۔ یہ محبت ہے کہ وہ برف کی سلیں توڑ کے نیچے سے پانی نکال کے وضو کرتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ وارفتگی ہے کہ سارے سکون کو چھوڑتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتا ہے۔ پھر جب یہ عشق حد سے بڑھ جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، میں نے بات تو کچھ اور کرنی ہے لیکن بیچ میں یہ بات آ گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں ادھر شام پہ اور رومیوں کے ساتھ محاذ گرم ہے، آپ کا ایک دوست ہے عیاض بن فضیل، عالم بہت بڑا ہے، وہ حرم میں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، اس کے درس کی وجہ سے لوگ جہاد میں نہیں آ رہے۔ حضرت کا درس بڑا عالم ہے، بڑا مقام ہے، بڑا بزرگ ہے، لوگ درس چھوڑ نہیں سکتے کہ جہاد میں گئے تو سبق قضا ہو جائے گا، وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو ابن مبارک نے ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر کچھ اشعار لکھے اور وہ بھیجے کہ جاؤ جاؤ میرے یہ اشعار دے دینا عیاض بن فضیل کو۔ کیا لکھا تھا؟ بس ایک دو شعر سناتا ہوں، بڑی لمبی نظم تھی۔ انہوں نے کہا لا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب۔ اے حرم میں سجدے کی ٹکریں مارنے والے، پیشانی رگڑنے والے، اگر تو ہماری عبادت دیکھتا تو تو سمجھتا کہ تو مذاق کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، تجھے کہاں اللہ سے عشق ہے۔ من کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا فی سبیل اللہ یتعب۔ جن کے گھوڑے پولو کے میدان میں بھاگتے ہیں، جو کرکٹ کے گراؤنڈ میں بھاگ کے تھکتے ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھوڑے اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ، جو اپنے گالوں کو رنگین کرتا ہے آنسوؤں سے اللہ کے سامنے رو رو کے۔ فنحورنا بدمائنا تتحدب، ہمارے سینے، ہمارے چہرے خون جگر سے لال ہوتے ہیں، ہماری سرخی ہمارے دل کا، سینے کا خون ہے جو اللہ کے راستے میں ہمیں مہندی کی طرح مہکاتا ہے۔ تو عیاض بن فضیل نے جب اشعار پڑھے تو کہا صدق ابن المبارک، سچ کہا، عبادت تو پھر وہی ہے جو بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا جو اللہ کے بندوں کو دنیا میں آزمایا جاتا ہے، وہ تکلیف دی جاتی ہے، جو ان پہ مشقت آتی ہے، شدت آتی ہے، پابندیاں آتی ہیں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا الا مگر یہ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لا چکے۔ وہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان لائے گا تو توحید کو مانے گا، شرک کی مخالفت، نبی کو مانے گا، سنت پہ چلے گا، بدعت کی مخالفت، اور اخلاق پہ آئے گا، بد اخلاقوں کی مخالفت، حلال پہ آئے گا، حرام کاروں کی مخالفت، حیا پہ آئے گا، بے حیاؤں کی مخالفت، پردہ پہ آئے گا، بے پردوں کی مخالفت، اسلام کی حدود اور قیود میں آئے گا، آزاد لوگوں کی مخالفت، تو پھر تو خود بخود ہوگی۔ تو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان کا کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، صرف ایک گناہ ہے، کیا ہے؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لا چکے، اللہ کی ذات پہ ایمان لا چکے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو قصہ سنایا، میرے صحابہ، اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، لیکن کل کا کل جو اللہ کے دین پہ لگ جاتا ہے، سب کچھ خدا کی ذات کے لیے قربان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے نبی کی بعثت سے، ہمارے نبی کی دنیا میں آنے سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے۔ مختلف اسکالرز نے، مفسرین نے اس کو بڑی تحقیقی انداز میں لکھا ہے۔ یہ کوئی سن 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 571 کو دنیا میں تشریف لائے، تو 523 کا یمن کا واقعہ ہے۔ قدیم زمانے سے عیسائیوں اور یہودیوں میں چپ کلش چلی آ رہی ہے، ان میں کبھی بھی صلح نہیں ہوئی، کیونکہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ جو راسخ العقیدہ عیسائی تھے
مسیحیت تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پاک پیغمبر مانتے تھے، اور روح من روح اللہ، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والا، اللہ کے امر سے بن باپ کے پیدا ہونے والا بچہ معجزانہ طریقے میں جو دنیا میں تشریف لائے۔ اور بعض عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر، کاہن، کذاب، حتیٰ کہ اور بکواس ان کی شان میں کرتے ہیں جس کو دہرانا بھی مناسب نہیں۔ تو ہر دور میں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان چپقلش چلتی رہی، لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ یمن کے اندر ایک یہودی بادشاہ آیا، یہودی بادشاہ، اس کا لقب تھا ذو نواس اور نام تھا یوسف بن شرحبیل، اور اس زمانے میں بادشاہت جو چلتی تھی جادوگروں کے سروں پہ چلتی، ہمارے ہاں بھی وہی ہو رہا ہے۔ دیکھو وہ جہالت قدیم زمانے کی تھی، پہلے زمانے کی، اب جدید دور کی جہالت ہے کہ ہمارے ہاں بھی بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کے جو موجود اصول ہیں، جو اللہ کی کتاب میں مسلمہ مصدقہ باتیں ہیں، جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پکی سند کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ عمل کریں، ہم پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ڈبہ پیروں کے پیچھے، اور وہ پیر جو نام نہاد، جن کا دین کے ساتھ، تدین کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہاں نہ جانا، کوئی کہہ رہا ہے وہاں نہ جانا، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہ کرنا، کوئی کہہ رہا ہے وہ نہ کرنا، اللہ کے حکم کا پتہ ہی کوئی۔ تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم کوئی نوجوان عقل مند زیرک قسم کا انتظام کرو، میں اس نوجوان کو اپنا علم منتقل کروں تاکہ تمہاری بادشاہت کے اندر وہ علم کام آئے۔ بادشاہ نے ایک نوجوان بچے کا انتظام کر دیا۔ اب وہ بچہ روزانہ جادوگر کے پاس آتا علم سیکھنے کے لیے، وہ جس راستے سے آتا تھا وہاں ایک ساحر، وہاں ایک عالم، اس زمانے میں عیسائیت کا دین حق پہ تھا، عیسائی راہب بیٹھا ہوتا تھا۔ اب وہ آتے جاتے لڑکا اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا، تو جب صبح جاتے ہوئے دیر ہوتی تو راہب اس کو مارتا، دیر سے کیوں آیا؟ شام کو جاتے ہوئے گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے مارتے، کیوں دیر سے آیا؟ اس نے شکایت کی راہب سے، راہب نے کہا گھر جاؤ تو کہنا مجھے جادوگر نے دیر سے چھوڑا ہے، اور جب جادوگر کے پاس تو جاؤ کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دن یہ نوجوان آ رہا ہے تو راستے میں کوئی بلا، کوئی شیر، کوئی جانور بیٹھا ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا۔ اب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا دین حق ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو آپ قتل کر دیں۔ اللہ کا نام لے کے وہ پتھر مارا، جانور مر گیا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بڑا ولی ہے، بڑا پیر بزرگ ہے، دیکھو ایک پتھر مارا اور اتنا بڑا شیر اس نے ہلاک کر دیا۔ لوگ اس کے پاس آنے لگ گئے دم درود کے لیے۔ جہالت کا زمانہ تھا، اور ہمارے یہاں بھی یہی جہالت ہے کہ یہاں مداری بیٹھے ہوئے، مداری لوگوں کو مختلف قسم کے کرتب دکھاتے ہیں، کرشمے دکھاتے ہیں، اور سیلف میڈ کرامتیں دکھاتے ہیں، چائنا کی کرامتیں، اور اس کے اوپر لوگوں کے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں الو بنایا ہوا، کما رہے ہیں، روزی لگی ہوئی ان کی۔ اس کے پاس بادشاہ کا ایک مصاحب درباری جو نابینا تھا وہ آیا، اس نے آ کے کہا میاں بڑے کرامت والے ہو، مجھے میری آنکھیں دلوا دو، جو کہو گے دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں رکھوں گا۔ میں نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اس پہ ایمان لاؤ تو میں دعا کروں گا اللہ تجھے آنکھیں دے دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب انہوں نے دم کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس وزیر کو آنکھیں عطا کی۔ وزیر دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی آنکھیں کیسی ٹھیک ہوئی؟ کہا مجھے میرے رب نے آنکھیں دی۔ کو تیرا رب میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں اللہ میرا رب ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے کہا پکڑو اس کو، مارو اس کو۔ جب اس کی اچھی خاصی پٹائی کی، غریب تنگ آ کے اس نے جان بچانے کے لیے لڑکے کا نام بتایا۔ لڑکے کو پکڑا گیا، اس پہ تشدد کیا تو راہب کا نام آیا۔ بادشاہ نے راہب کو اور اس مسلمان وزیر کو تو
ذبح کر دیے۔ حدیث میں ہے سر کے اوپر آرا رکھا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نوجوان کو پہلے ڈرایا دھمکایا، پھر فوجیوں کے حوالے کیا، لے جاؤ پہاڑ کے اوپر سے گرا دو۔ اب یہ پہاڑ کے اوپر لے کے گئے تو نوجوان نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ الفاظ یاد رکھنا، یہ عبداللہ ابن تامر کی دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا مجھے ان سے بچا، جیسے چاہتا ہے بچا، ان سے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ فوجی پلٹن ساری گر کے ہلاک ہو گئی، یہ واپس آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، مجھے بچا لیا۔ پھر ایک اور پلٹن کے سپرد کیا کہ لے جاؤ کشتی میں بٹھا کے سمندر کے درمیان پانی میں ڈبو کے آ جاؤ۔ وہ کشتی میں لے کے سمندر کے درمیان گئے۔ اس نے پھر دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا مجھے بچا، اللہ مجھے بچا۔ وہ کشتی ٹوٹی، وہ ساری فوج ڈوب گئی، یہ اکیلا تختے پہ تیرتا وہ باہر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب اللہ نے مجھے پھر بچایا۔ اس لڑکے نے کہا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، تم ویسے مجھے مار نہیں سکتے ہو، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، ویسے نہیں مار سکتے ہو۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہ میدان میں ساری رعایا کو جمع کرو، مجھے سولی پہ لٹکاؤ، بآواز بلند میرے ترکش سے تیر لو، اور بآواز بلند تیر مارنے والا کہے بسم اللہ رب ھذا الغلام اقتل، میں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اسے قتل کرتا ہوں، تب مر جاؤں گا ورنہ نہیں۔ اور ساری رعایا کو جمع کیا گیا، تو جب تیر مارنے والے نے علل اعلان کہا، اور قصہ تو مشہور تھا کہ اسے بادشاہ مار نہیں سکتا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو تیر لگا یہاں کن پٹی پہ، وہ تو ہو گئے شہید، لیکن سارا مجمع کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اور بادشاہ حیران و پریشان، پہلے ایک ایک مسلمان ہوتا تھا، اب تو ساری آبادی مسلمان ہو گئی۔ حکم دیا خندقیں کھودو، کھڈے کھودو، ان میں پیٹرول ڈال کے آگ جلاؤ، اور ان لوگوں کو جو دین سے نہ پھرے، مجھے رب نہ مانے، جلاتے جاؤ۔ اور لوگوں کو لایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 12,000 لوگوں کو جلایا گیا، 12,000 لوگوں کو۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کسی مسلمان کو اس آگ میں ڈالا جاتا تو آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ روح قبض کر لیتے تھے، کسی مسلمان کو آگ میں جلنے کی تکلیف اللہ نے نہیں ہونے دی۔ اور یہ سارے بادشاہ اور لشکری اور وزراء یہ خندقوں کے گھیر چاپیر دیپا پلسوما نے ناست دیدی قاتل دمرا ظالمہ۔ دیکھو جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا تو پھر تکلیف خود نہیں دیکھ سکتے۔ بڑے سے بڑا ظالم وہ جب کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے تو کارندوں کو کہتے ہیں مارو اس کو، خود نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسے ظالم تھے کہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، انسانوں کو جلا کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو ان خندقوں سے آگ نکلی، اس نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو جلا کے خاک استر کر دیے۔ یہ نوجوان عبداللہ ابن تامر یمن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہر کھود رہے تھے، تو نہر کے اندر سے ان کی لاش برآمد ہوئی، تو یہیں زخم پہ ہاتھ رکھا ہوا، اور ہاتھ کے اوپر یہاں انگلی میں ایک انگوٹھی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ربی اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا کہ یہ لاش نکلی اور یہ حال ہے کہ ہم زخم سے ہاتھ ہٹاتے ہیں اور خون نکل آتا ہے، اور ہاتھ چھوڑتے ہیں تو واپس زخم پہ چلا جاتا ہے، خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال پہلے کا، پیغمبر کی ولادت سے 50 سال پہلے یہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا واپس وہیں جہاں سے نکالا ہے میت کو، انگوٹھی کو، اسی طرح دفن کر دو۔ میرے بھائیوں، میرا رب کہہ رہا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو میرے بندوں کو پریشان کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، توبہ بھی نہیں کرتے۔ انسان سے بے وقوفی میں، جہالت میں، نادانی میں ظلم ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے،
جب سمجھ میں آئے توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ظالم جو مسلمانوں کو تکلیف دے، مردوں کو ستائے، عورتوں کو ستائے، پڑھے لکھوں کو ستائے یا ان پڑھوں کو ستائے، پھر توبہ بھی نہ کرے، اسی حال میں مرے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم میں آگ کا عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی اللہ سے بھی معافی مانگے۔ کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگے، رجوع کرے، آخرت کی تیاری ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اللہ رب العزت آگے کا جہان آسان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت